السلام علیکم اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم سب کا جمع ہونا ثواب سے خالی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو عشاء کی نماز بجماعت پڑھنے کا موقع دیا، اور ہم سب نے مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر جو ہے نماز کو ادا کیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کی بات اور اس کے ذکر کرنے کا ہم کو موقع دیا۔ یہ چیز آپ لوگ دیکھیے، آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہے اور کتنے خوش نصیب ہے آپ لوگ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی محفل میں بٹھایا۔ کئی لوگ ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے چبوترے پہ بٹھایا، کسی کو ہوٹل میں بٹھایا، کسی کو شادی خانے میں بٹھایا۔ اللہ نے آپ تمام کو اللہ کا ذکر سننے کے لیے بٹھایا۔ آپ خوش نصیب ہے۔ یہاں پر آپ لوگ جتنی دیر بھی بیٹھیں گے، سنیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل کی برکت سے آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے آپ لوگ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، یہاں پر کچھ بزرگ حضرات بھی ہیں۔ میں جو ہے نا مشہور ہوں صرف قرأت نعت پڑھنے کے لیے بچپن سے ہی، اور تقریر جو ہے میں بہت ہی کم، ہمارے حضرت کی جو ہے جستجو اور ان کی توجہ کی وجہ سے جو ہے میں کبھی کبھار جو ہے کچھ بولنے کا جو ہے مجھ کو موقع ملتا ہے۔ تو آج حضرت کا جو ہے تشریف لانے کا دن ہے۔ تو ابھی ہم کو جو ہے اطلاع یہ ملی کہ 3 بجے سے جو ہے حضرت کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ تمام لوگ جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ و دائمہ عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ والوں کا سایہ ہم پہ ضروری ہے۔ جس کے اوپر اللہ کا سایہ، یعنی اللہ والوں کا سایہ یا شیخ کا ہاتھ کسی کے اوپر نہیں ہے تو سمجھنا کہ اس کے اوپر شیطان کا ہاتھ ہے۔ اپنے شیخ کا ہاتھ، اللہ والوں کا ہاتھ اپنے سر پہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کے لیے بھی دعا کرنا، آج جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم بھی ہے نا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا، علماءوں کا سایہ جو ہے ہم پہ تا دیر قائم رکھیے گا۔ اور سب سے پہلی بات، آج ابھی 1 مہینہ پہلے محرم کا مہینہ ہم پہ سے گزر چکا ہے۔ بابرکت والا مہینہ، بابرکت والا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور وہ دن اور ہمارے لیے جمعے کا دن بہت ہی افضل ہے۔ جمعے کا دن بہت ہی افضل دن ہے۔ کیونکہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے منتقل ہوا۔
جمعہ یعنی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شب قدر سے میرے پاس شب جمعہ افضل ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ شب قدر سے زیادہ آپ نے کہا کہ شب جمعہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن جو ہے ہم کو جو ہے شب قدر کس کے صدقے میں ملی؟ اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہم۔ تو پھر آپ کا نور جو ہے جمعے کے دن منتقل ہوا۔ تو اس دن جو ہے کئی واقعات ہوئے ہیں، یعنی 10 محرم کا جو دن ہے، اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دن دنیا کو بنایا، اور دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اسی دن، اور وہ دن رہے گا جمعے کا دن بھی رہے گا۔ حالانکہ اب تک جو ہے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جمعے کا دن یوم عاشورہ جو ہے کئی مرتبہ آ کے جا چکا ہے، لیکن وہ دن کب ہے ہم کو نہیں معلوم، کہ اسی لیے جو ہے نا ہم آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ آخرت کی تیاری دیکھو، دنیا کی تیاری تو ہم کرنے میں ساری عمر کو ہم نے گزار دیے ہیں، لیکن ہم کو جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے ہم کیا کرے ہیں، یہ ہم اپنے آپ نے اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ دیکھیے بھائی، آپ کے لیے میرے لیے دنیا صرف 2 دن کی ہے، 4 دن کی نہیں ہے، صرف 2 دن کی ہے۔ کب آنکھ بند ہونے والی ہے ہم کو نہیں معلوم، کب ہماری روح قبض ہونے والی ہے نہیں معلوم، پھر بھی ہم بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ہم ہمارے ہاتھوں سے جو ہے نا چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جا کے ہم نے تدفین کیا، 14 سال کے بچے کو بھی لے جا کے ہم نے دفنائے، ہم 30 سال کے بچے کو بھی جا کے ہم کھاندہ دیے، بوڑھے کو بھی ہم کھاندہ دیے، پھر کب ہماری باری ہے نہیں معلوم۔ کوئی دنیا میں لکھا کہ نہیں آیا کہ میں 40 سال جیوں گا، 50 سال جیوں گا، 60 سال جیوں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو ہمیشہ، ہم نا بے خبر ہے، لیکن موت ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ موت کو صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ کسی کو موت آئیں گی تو ہارٹ اٹیک کی شکل میں آئیں گی، اور کسی کی موت آئیں گی تو دواخانے میں آئیں گی، کسی کو بستر پہ آئیں گی، اور کسی کو ٹکر لگ کے کوئی مر جائیں گا۔ تو یہ موت ہمارے لیے جو ہے نا ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگوں نے موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو۔ کوئی نے کہا آج ہے ہم کل نہیں رہیں گے، اور کسی نے کہا کہ ایک نماز پڑھے تک ہم دوسری نماز بھی ہم پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے وہ بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تم لوگ تو موت کو بہت دور سمجھتے ہو، تم لوگ موت کو بہت دور سمجھتے ہو، میں موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ میں ایک سلام پھیرا میں تو میں دوسرا سلام بھی میں پھیر سکتا ہوں یا نہیں پھیر سکتا نہیں معلوم۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے کوئی ہماری تیاری نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر ایک کو میں جو ہے نا آج ہم کو جو ہے ہم سب یہ سوچیے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میرے کو بچی کی شادی کرنا ہے، بچے کا شادی کرنا ہے، بچے کو لندن بھیجانا ہے، آسٹریلیا بھیجانا ہے، سب کر رہا، مگر تو تیرے لیے کیا کر رہا؟ آج جس اولاد کے لیے ہم فکر مند ہے، کل وہ اولاد تمہاری قبر پہ آ کے فاتحہ بھی پڑھنے کے قابل کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہی ہیں، کئی جگہ دیکھیے
آپ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے، بیٹا نافرمان، سمجھا کہ باپ تھک جا رہا ہم جو. یاد رکھیے اپنے بچوں کو جو ہے اس لیے کہا جاتا کہ بچپن سے ان کو دینی تعلیم دیجیے، دینی تعلیم دیجیے، دینی نصیحتیں کیجیے، اللہ والوں کی صحبتوں میں ان کو بٹھائیے. ہم کہاں بٹھا رہے؟ ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے، یا بہت سے آج کل تو جو ہے ایک بہت اچھا ہو گیا، بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو ہاتھ میں فون دے دو. یہ ہو گئی بچے کی پرورش ہماری ایسی ہو رہی ہے آج کل. بچہ جو ہے اس قابل بننا ہے کہ کم سے کم بچہ اپنے باپ کے انتقال پر کم سے کم باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، اس قابل بننا ہے. اور سب سے پہلے اگر باپ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے حق ہے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھانے کا. آج کہاں ہے بولیات؟ ہم دیکھتے کس کو؟ امام صاحب کو. اگر بیٹا اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھا سکا تو اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا حق ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کس کا حق ہے؟ پڑوسی کا حق ہے. امام صاحب کا حق کب آتا؟ بعد میں، آخری میں ہے، آخری میں ہے. تو آج جو ہے ہم ہمارا بیٹا جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہے. غسل دینے کے لیے بھی لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بولنا ہے. جی، اور جیسا کہ ابھی ہمارے حنیف صاحب نے فرمایا، سب سے پہلے اگر غسل بھی دینا ہے میت کی تو اپنے لوگوں کا حق ہے. بیٹے کا زیادہ حق ہے، بیٹے کا ہو یا بھائیوں کا ہو، سب حق ہے. اس کے بعد میں کسی اگر معلومات نہیں رہنے کی وجہ سے اس صورت میں جو ہے کسی کو ہم توڑ سکتے. لیکن جو ہے یہ جو چیزیں ہیں نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ بھئی بیٹا جو ہے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ کیوں؟ کیونکہ جو غم باپ کے انتقال کا غم جو ہے نا، جو اپنے بیٹے کو جو رہتا وہ امام صاحب کو نہیں رہتا. بولیے آپ لوگ، رہتا کیا؟ بولیے آپ لوگ، نہیں رہتا. جو تکلیف بیٹے کو رہتی ہے وہ امام کو نہیں رہتا. تو اس لیے جو ہے اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیے کہ کم سے کم جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا سکے، قرآن کی تعلیم دے سکے. ہم آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، کیونکہ آج جو ہے ذکر کی محفل ہے، تو ذکر کی محفل سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا دل صاف ہوتا ہے. تو دل صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنے کو؟ جو اپنے دل میں جو بھرے ہوا ہے نا اسے نکال دینا. حسد، جلن، تکالیف، اس سے جلنا، اس سے جلنا، جب تک کہ یہ دل میں رہیں گا تو آپ کا دل صاف نہیں ہوتا. سمجھے آج ہم جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہم بابرکت والی محفل ہے. آپ خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو اس مقام پہ بٹھایا کچھ دین کی بات سننے کے لیے. اور ہم لوگ جو ہے نا سلام کرنے میں جو ہے سب سے پہلے پہل کریں. اکثر ہم کیا کرتے معلوم کہ سامنے والے کو دیکھتے کہ سامنے والا اگر میرے کو سلام کرا تو میں اس کو جواب دوں گا. آج کل ہمارا ایک فیشن بن گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام لینے سے زیادہ ثواب سلام کرنے والے کو، سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے. آج ہم کیا کریں؟ میں سامنے والا سلام کرا تو اس کو میں جواب دوں گا. حالانکہ سلام میں ایسا نہیں ہے، چھوٹا بڑا سب ایک دوسرے کو ہم سلام کر سکتے تھے. چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے، بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کرے. اور آج کل کے حالوں میں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے. بھائی 2 دن کی دنیا ہے، کس کے تعلق سے ہم دل میں رکھ کے کیا کرنے والے ہیں؟ حسد، جلن یہ ہے نا، یہ دلوں سے نکال دیجیے. جب تک کہ یہ چیزیں دل میں رہیں گی آپ اپنی عبادتیں قبول نہیں ہیں.
عبادت قبول ہونے کے لیے ہمارے دلوں کو بھی صاف ہونا چاہیے. دلوں کو صاف کریے, یعنی دشمنیوں کو دور کر دیجیے. ہم کیا کرتے بولتے ہو؟ اب اکثر ایک ہو گیا, ایک شخص کا جو ہے حال ہی میں انتقال ہوا ہمارے جان پہچان میں. انتقال کے بعد میں جو ہے بھائی جو ہے سو آ کے جو ہے نا ان کے میت کے سامنے ٹھہر کے رو رہا کہ بھائی میرے کو معاف کر دو کہ میں زندگی بھر تمہارے سے بات نہیں کراؤں. ایسا حال ہے کس کا ہے؟ مسلمانوں کا حال ہے, یا کوئی غیر کا نہیں. میت پہ آ کے ٹھہر کے بول رہا کہ بھائی میرے کو معاف کر دو. کیا فائدہ؟ وہ سن نہیں سکتا. 2 روز کی دنیا ہے بھائی. دیکھو چھوٹے چھوٹے غلطیاں بڑے بڑے غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں. معاف کر لینا, درگزر کرنا. کوئی اگر آپ سے معافی اگر نہیں چاہا تو اپنا کام ہے کہ اس کو معاف کر دینا. 2 دن کی دنیا میں یہ تیرا یہ میرا, اس سے جلن. کوئی اگر گھر اچھا بنایا, گاڑی لیا, کسی کا کاروبار اچھا چل رہا تو خوش ہونا, اللہ آپ کو اور ترقی دے, ماشاء اللہ بولنا چاہیے. ہم ارے دیکھیں انہوں ہمارے سامنے گھر بنا دیے, ہمارے سامنے گاڑی لے لیے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. ارے بھائی دعا یہ کرنا, اللہ تیرے کو بھی دیا وہی اللہ میرے کو بھی دیتا ہوں. اللہ سے گمان اچھا رکھنا. ہم اللہ تیرے کو بھی دیا, اللہ میرے کو بھی دیتا ہوں. جو اللہ تیرے کو دیا وہ اللہ میرے کو دیتا ہوں. تو اور سب سے پہلی بات جو ہے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. انسان ہیں, چھوٹے بڑے گناہ جو ہے اکثر ہم سے ہوتے رہتے ہیں. ہم گناہوں سے توبہ کرنا. اور ایک سب سے بڑی بات جو ہے نا, یہ ہمارا سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اس کو بھی جو ہے اکثر کیا لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اچھا مہینہ نہیں ہے, نحوست کا مہینہ ہے. میں سب سے بڑا منحوس دن کوسا ہے جس کی نماز فجر قضا ہو. سب سے منحوس دن اس کا وہ ہے جس نے اپنی فجر کی نماز کو قضا کر لیا, فجر کی نماز کو ادا نہیں کیا. مہینہ منحوس نہیں ہے, ہم منحوس ہیں. ہم اگر اچھے رہے, ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے, اللہ کا ذکر کرے ہم, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے اچھے چیزیں وہ کرتا. ہم تو یہ بابرکت والا مہینہ ہے. لوگ اس کو بنا لیے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر دن, ہر مہینہ, ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو خراب بولنا بھی ہے نا گناہ ہے. یاد رکھ دیا, کیونکہ ہر مہینے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو ہم کون ہوتے اس مہینے کو خراب بولنے والے؟ ہم کون ہوتے بولیے؟ جہاں تک ہو سکے. اور ایک بات کیا ہمارے میں, عبادتوں پہ ہم کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا. میں عالم ہوں, میں حافظ نہیں, اس پہ ہم کبھی گھمنڈ کرنا ہی نہیں ہے. اب بھی جو ہے ہم عشاء کی نماز پڑھ کے آئے, ہم کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی میں جو ہے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا یہ قبول ہوئی بول کے کوئی بول سکتے؟ نہ آپ بول سکتے نہ میں بول سکتا ہوں, امام صاحب بھی نہیں بول سکتے. ہم کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہم پڑھو, بولے ہم پڑھ لیے بس. لیکن قبول کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ ہم جو ہے نا کس حالت میں ہم نماز پڑھے نہیں معلوم, نہ ہمارا غسل صحیح, نہ ہمارا وضو صحیح, کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے نماز کی پابندی کیجیے. اکثر ہم نمازوں کو جو ہے ہم جان بوجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم بیماری کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ہم کو. یاد رکھیے, بیماری کی حالت میں نماز ہم سے کب چھوٹیں گی؟ جس دن ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. ہم یاد رکھیے, نماز ہم سے کب چھوٹیں گی؟ جس دن ہم دنیا اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کرا تو ہم جو اس کے بعد ہماری نماز ختم. لیکن اگر ہم بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم دیا.
اگر کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ سکتا. لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ پڑھو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. کس حالت میں شہید ہوئے؟ نماز کی حالت میں شہید ہوئے. دیکھیے آپ لوگ، حالانکہ تلواروں کے سائے میں ہے، عصر کا وقت ہو رہا، آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نماز کو ترجیح دی. آپ نے جنگ کو ترجیح نہیں دی. آپ کے جان پہ تھی بات، آپ نے جنگ کو ترجیح نہیں دیا. آپ نے نماز پڑھی، نماز کی حالت میں آپ نے سر کو جدا کیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا، کل اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا، حسین تم جو ہے نماز کا وقت ہو رہا تھا اور تم جنگ لڑ رہے تھے. دیکھیے آپ نے جنگ سے زیادہ نماز کو افضل قرار دیا آپ نے. اس لیے ہم کو چاہیے کسی بھی حالت میں رہے ہم نمازوں کی کوشش کرنا، وقت کے نماز پڑھنا. نماز جہاں تک ہو سکے مسجد میں جا کر پڑھنے. 5 وقت کی نماز ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو جائیں، اللہ کے گھر میں آج جو ہے ہم نماز پڑھیں. دیکھیے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج اللہ کے گھروں کو شہید کر دیا جا رہا ہے. کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے، مسجدیں آباد نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اللہ کے گھروں کو شہید کر دیا جا رہا ہے. دیکھیے اتنی بڑی بڑی مساجدیں ہیں، کہاں ہیں لوگ؟ 1 صف 2 صف بس. کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر ایک کو جواب دینا ہے. اور اپنے گھروں میں پردے کا خیال رکھیے. خواتین سے بولیے کہ بھائی پردے کا خیال رکھیے. کل بڑی پوچھے ہم جو پردے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی پوچھے. صرف بیٹی بہن یہ لوگ صرف اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں نکل سکتے. اپنے چچا خالو ماموں کے تک نکل سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں ہیں. آج ہم کہاں ہیں؟ دیکھیے ہمارا معاشرہ کہاں ہے، کہاں پر جا رہا ہے. دیکھیے آپ لوگ، ایک مرتبہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جا کر کھٹکا مارا آپ نے، دستک دی. دستک دینے کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے باہر آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اور میری بیٹی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں اور میری بیٹی ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کر رہے گھر میں؟ تمہارے سرکار نے کیا فرمایا؟ تم کیا کر رہے گھر میں؟ حالانکہ باپ ہے. پھر کون سا باپ ہے وہ؟ عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فرمایا آپ نے. ان کو بھی کہا کہ تم کیا کر رہے گھر میں؟ تو انہیں اتنا پردے کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. شوہر ہے، کل قیامت میں پوچھی بیٹیوں سے، بیوی سے نہیں ہوں گی، باپ سے ہوں گی. یاد رکھ لیجئے، باپ سے ہوں گی. ان سے نہیں پوچھا جائیں گا کہ تو کیوں انہیں بے پردہ پھر رہی تھی. پوچھا یہ جائیں گا کہ تیری بیٹی کیوں پھری، کیونکہ تو ذمہ دار تھا. اس لیے جو ہے ہم اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور جہاں تک ہو سکے گناہوں پہ اپنے توبہ کرتے رہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ ہماری نہیں تو کس کی سنتا؟ فرمائیے آپ. اللہ ہماری سنیں گا، ضرور سنیں گا. اور کیا عالم ہے، ہم کو کیا ہے صرف اس کے سامنے سنانا آنا. ہم کو سنائیں گا تو ہم
لوگوں کے سامنے جا کے ہم دکڑے سناتے ہیں مگر اللہ کے سامنے نہیں روتے ہم. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے جانی مات بچھا کے ہاتھ اٹھاؤ, دل سے اٹھاؤ, دیکھو اللہ قبول کرتا ہے دعا یا نہیں قبول کرتا. ہم ہر جگہ پھرتے, ہر در پھرتے مگر وہ در پر نہیں جاتے. اللہ سے جو ہے نا رجوع ہو اپنے. دیکھو بھائی انسان بشر ہے, گناہ ہر ایک سے ہوتی ہے سمجھو, مجھ سے بھی ہوتی سمجھو, ہر ایک سے ہوتی. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے, لیکن گناہوں پہ توبہ کرنے والا. اور کبھی بھی اپنے عبادتوں پہ بھی گھمنڈ نہ کرنا. ایک کل قیامت میں ایک شخص جو ہے ایسی حالت میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پوچھیں گا کہ تم کیا لے کے آئے میرے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھیں گا, آپ کیا لے کے آئے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا, یعنی وہ جو اللہ والے ہیں انہوں یہ فرمائیں گے کہ میں جو ہے آپ کے لیے 400 سال کی عبادت لے کے آیا ہوں. کتنے سال کی عبادت؟ 400 سال کی عبادت. اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے آپ ہم جنت میں بھیج دیتے ہیں. اب وہ اللہ والے تھے اور ان کو جو ہے سو ایک بڑا سا دل میں ایک چیز آ گئی کہ میں جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی جو ہے 400 سال عبادت کرا میں تو خالی جنت دے رہے میرے کو, خالی جنت ہی ملتی میرے کو. اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو بلا کر کہا کہ ان کو جو ہے ذرا دوزخ کی سحر کرا کے لے کے آؤ. کس کی؟ دوزخ کی سحر کرا کے لاؤ. تو ان کو جو ہے کیا کرے معلوم ہے, فرشتے لے کر چلے, تھوڑی دور چلے. ہاں تھوڑی دور چلنے کے بعد میں ان کو پانی کی پیاس بہت ہونے لگی, بہت زیادہ ہونے لگی. تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھ کو ایک گلاس پانی دے دو, ایک گلاس پانی دو. فرشتے سے سوال کیا تو فرشتے نے کہا تم جو ہے 400 سال کی عبادت جو تم نے کیے ہے نا اس میں کی 1 سال کی عبادت دے دو, میں تم کو پانی دوں گا. دیکھیں ذرا غور سے سنیے اس واقعے کو. ایک گلاس پانی میں 100 سال کی عبادت چلے گی. اس کے بعد پھر تھوڑی دور چلے, پھر پیاس لگی, پھر فرشتے کو بولا تو فرشتے نے پھر وہی سوال کیا 100 سال کی عبادت دیجیے پھر میں پانی دوں گا. تو 200 سال کی عبادت کتنے گلاس میں چلے گئی؟ 2 گلاس پانی میں. پھر اور آگے بڑھے, پھر پیاس لگی, پھر وہی سوال 100 سال کی عبادت, پھر پانی, پھر بڑھے آگے, ہوتے ہوتے 400 سال کی عبادت 4 گلاس پانی میں ختم ہو گئی. 400 سال کی عبادت کتنے گلاس میں؟ 4 گلاس پانی ختم کر دیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ واپس. اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان سے سوال کرتے اب تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اب وہ اللہ والے فرماتے مولا جو کچھ بھی تھا میرے پاس وہ 4 گلاس پانی میں دے دیا, اب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو پھر اب تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو جنت میں ڈال دو. تو کبھی بھی جو ہے نا ہم یہ نہیں سمجھنا ارے بھائی انہوں بہت نیک ہے ہم گنہگار ہیں. ہاں تو جو ہے تو 4 گلاس پانی میں آپ نے 4 سال کی بات. کبھی بھی جو ہے نا ہم اور ایک بات جو ہے نا
اور ایک بات جو ہے ہم جو ہے نا صدقہ و خیرات ہم زیادہ کرنا چاہیے. پریشانیاں آئیں صدقہ کر دیے. ہم جو ہے نا اکثر یہ ایک چیز بنا لینا کہ جو ہے نا ہم صدقہ ہم اکثر کرتے رہنا, خیر و خیرات کرتے رہنا. یہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, سب لوگ ہیں, میں ہر آدمی بیمار ہو کچھ بھی ہو ہر ایک کی یعنی مدد کرنا, بیماروں کی دوائیں دینا. اور ایک بات کیا ہے معلوم ہے, اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے پڑوس میں کون بھوکا ہے, کون ہمارے پاس جو ہے کون انہیں کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے. کچھ لوگ کیا ہے معلوم ہے پوچھتے نہیں, بھوکے رہتے لیکن بولتے نہیں, سوال نہیں کرتے, مانگتے نہیں. تو ان لوگوں کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے کب کس کو کوسے مقام پہ لکھ جا کے بٹھاتا نہیں معلوم. جو اللہ تعالیٰ کب کس کو ہے ہم یہ کبھی نہیں سمجھنا آج میں پیسے والا ہوں, آج میں گھر والا ہوں. دیر نہیں لگتی, اللہ اگر چاہا تو گھر والا روڈ پہ بھی آ سکتا ہوں, اللہ اگر چاہتا ہوں. اس لیے ہم چاہیے کہ نا ہم کو ہر ایک کا خیال رکھے, اپنے آزو بازو پڑوسیوں کا, اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ جو ہے اور صدقہ جو ہے نا بہت ایسی چیز ہے, وہ بیماریوں کو ٹال دیتی اور ڈھونڈنا. اور کیا میں صدقہ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جیب میں 2 ہے, نکالے 100 روپے دے دیے, دل میں نیت کرے صدقہ کی دے دیے. ایسا ایک جو ہے ایک شخص تھا بہت بیمار تھا. یہ میں ایک آپ اس کو یہ واقعے کو جو ہے غور سے سنیے آپ لوگ. بہت بیمار تھا تو وہ جو ہے بیماری کی حالت میں نیت کیا. کیا نیت کیا کہ میں اگر اچھا ہو جاؤں گا تو میری پہلے دن کی تنخواہ جو ہے میں میرے ماں باپ کے لیے یہ سارے ثواب کروں گا. کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے. تو ہوا یوں کہ کچھ دن کے بعد میں وہ شخص جو ہے اچھا ہو گیا. اچھا ہونے کے بعد میں جو ہے کام پہ چلے گیا. جانے کے بعد جو ہے اسے صبح سے شام ہو گئی, کوئی بھی جو ہے اس کو کام پہ نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا کہ ارے بھئی یہ جو ہے کل تک بیمار تھا, اب یہ کیا کام کر سکتا ہے یہ. تو اب وہ اس کے دل میں اب وہ شام ہو گئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں کہ میں جو ہے میں اچھا ہونے کے بعد میں میری پہلے دن کی کمائی جو ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. سلمان صاحب سامنے آئیے. پہلے دن کی جو میری کمائی ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, میرے ماں باپ کے نام سے اس طرح ثواب کروں گا. اب وہ بولا کہ بھئی اب شام ہو گئی, لوگ جو ہے میرے کو آج کام پہ نہیں بلائے, میں نے بیمار تھا بول کے. اب وہ پریشانی کی حالت میں چلنے لگا. سنیے واقعہ. جب وہ چلنے لگا تو راستے میں اس کو ایک گھڑ ملا, یعنی کچرے کی کنڈی ملی. کچرے کے کنڈی کے پاس کیا لکھا ہو معلوم ہے؟ ایک بیل جو ہے خربوز یعنی کچھ وہاں پر یعنی کھا رہا تھا. تو وہاں پر جو ہے خربوز اور تربوز کے ٹکڑے وہاں پر پڑے ہوئے تھے. وہ شخص کیا کیا معلوم ہے؟ اچھا ہو جب وہ اس کو وہاں سے اٹھا لیا, اٹھا کر جو ہے اس کو دھو دیا. دھونے کے بعد جو ہے گائے کے سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے, مولا میں بیمار تھا, میں تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اچھا ہونے کے بعد میں میری پہلے دن کی کمائی میں میرے والدین کے نام سے اس طرح ثواب کروں گا. میں اچھا ہو گیا لیکن لوگ جو ہے مجھے کمزور سمجھ کے کام پہ کوئی بھی نہیں بلائے, تو میں یہ گھوڑ پہ سے
खरबूज और तरबूज के छिलकों को उठाया, इसको धोया, बैल के सामने रख दिया, तू इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे। उसके बाद में वो शख्स रात में सो गया। सोने के बाद में ख्वाब में क्या देखता है मालूम है आप लोगों को? उसके माँ बाप जो है जन्नत के खरबूज तरबूज खा रहे हैं ख्वाब में। यानी नीयत दिल में होना चाहिए, नीयत अपने दिल में होना, साफ दिल से होना। भाई किसी को अगर किसी को खिलाना है तो बिरयानी ज़रूरी नहीं है, बगारा खाने से मत दिल से खिलाइए, सादा खाने से दिल से खिलाइए। देखिए उसके पास काम के लिए गया, कुछ भी नहीं था कि वो क्या करा, खरबूज तरबूज के छिलकों को उठाया, धोया, बगीचा में रख दिया, खिला दिया, अल्लाह से बोल दिया। अल्लाह ताला क्या करा, उसके माँ बाप को जन्नत के खरबूज तरबूज उसको खिला दिया। अभी जो है काफ़ी वक्त भी हो रहा है, क्योंकि जो अल्लाह वाले यहाँ पर बैठ के बोलते हैं उसके मुकाबले में तो हम एक पैसे का भी हम बोल नहीं सकते समझिए। आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उन्हीं की जूतियों का सदका है। आज इस टूटी फूटी अल्फाज में हम जो बोल रहे हैं उसी अल्लाह वाले का जो है जूतियाँ सीधे करने का यानी सदका है, जो हम जो टूटे फूटे अंदाज में जो है आपके सामने बोल रहे हैं। और एक बात जो है आप लोगों के सामने रखनी है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए आप लोग, क्योंकि हाल ही में जो है एक मलून, क्योंकि उसका नाम भी ले लेना चाहिए, मलून जो है अल्लाह के रसूल के शान में जो गुस्ताखी की है ना, तो उसका जवाब क्या है, हम दुरूद कसरत से पढ़ना। उसका जवाब एक ही है, दुरूद हम अगर हुजूर के चाहने वाले हैं ना तो हम दुरूद कसरत से पढ़ना। उसका जवाब यही है कि हम दुरूद कसरत से पढ़े, दुरूद के दस्तरे बिछाए। इससे कुछ नहीं होता हम जो एहतजाज करने से, इससे कुछ नहीं होता हम जो, उल्टा इसमें हमारा ही नुकसान है। अब देखिए हमारे ही बच्चे जो है जेलों में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे जूते खाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह इसका बदला लेने वाला है। आज हमारी ज़बानें खामोश है, अल्लाह हमारी दिलों की सुनने वाला है। जो मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी किया है, अल्लाह ताला उसको नीश तो नाबूद करेगा और उन्हें मौत के लिए तड़पेंगा। उन्हें मौत नहीं आएंगी लेकिन उन्हें तड़पेंगा। अल्लाह ताला उसके मुंह को, हाथ को, पैरों को पालिश का हटा कर दे उसको। ये काफ़ी है। एहतजाज अल्लाह ताला दिल की सुनने वाला है। हमारी मोहब्बत अगर हुजूर से है तो दिल से बोलो, दिल से नमाज़ों को पढ़ो, दुरूद पढ़ते रहो। भाई अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी हुई ना तो हम दुरूद पढ़ते रहो, हम दुरूद पढ़ते रहो, यही जवाब है। और अल्लाह से हम सब दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला उसको यानी जेली में रखे, उसको कैद में ही रखे उसको। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, यही काफ़ी है। अगर हम रोडों पे निकलेंगे हमारा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, इतना याद रख लीजिए, ये सोच लीजिए, हमारा कोई नहीं है छुड़ाने वाला, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। और हम सब में जो है ना इत्तेहाद होना है और हम सब एक होना है। एक कब होंगे हम? जब हम अल्लाह के घर में आएंगे, मस्जिद में आएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे से हमारी मुलाकातें होंगी तो हम एक होंगे। घरों में रहने से एक नहीं होते। मेरे भाई आप लोग जो है नमाज़ों की पाबंदी करिए, क्योंकि कल क़यामत में जिसका जवाब उसी को देना है। बेटे का जवाब बेटे को देना है, बाप का जवाब बाप को देना है, बीवी का जवाब बीवी को देना है। जिसका जवाब उसी को
دینا ہے. کل قیامت میں, کل خبر میں کوئی کام آنے والے نہیں, صرف ہمارے اعمال کام ارے ہمارے اگر اعمال اچھے رہیں گے تو کل ہماری خبر میں بھی ہم اچھے رہیں گے. اچھے کام کریے, نیک کام کریے, خیر و خیرات کریے, صدقات کریے, قرآن پڑھیے, درود پڑھیے, کیونکہ خبر کا عذاب سخت ہے, وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. موت کسی کو چھوڑی نہیں, کسی کو چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیے, آج ہم سب یہاں ہیں, پھر کل صبح ہم دیکھتے یا دیکھتے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا, کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. ہم جو ہے گناہ پہ توبہ کرتے رہیے, کرتے رہیے, کرتے رہیے, اور اللہ ہماری سننے والا ہے. اور اللہ ہم کو, ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ ہم کو معاف بھی کریں گا. ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.